أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. آج کا یہ پروگرام بچوں کے جو یہاں تعلیمی سیٹ اپ ہے اس کی سالانہ تقریب اور اس کے نتائج کے تعلق سے منعقد کیا گیا ہے، اور آپ سب نے ماشاءاللہ ان بچوں کی تلاوتیں بھی سنی، تقاریر بھی سنی اور دعائیں بھی ان سے سنی، نماز بھی سنی، احادیث بھی سنی. الحمدللہ یہ نشست چونکہ اب اپنے اختتام کو پہنچ چکی تو الحمدللہ بہت اچھا لگا، آپ سب نے بہتر محسوس کیا. بلکہ سچ بات تو یہی ہے کہ یہ پروگرام اسی طرح جاری رہتا اور ہم مزید ان بچوں سے سنتے. اور آج کا دن جیسے شیخ اختر ضیاء صاحب نے کہا کہ یہ بزم اطفال ہے، واقعتاً یہ ان بچوں کے لیے ہی آج کا دن تھا، اور اس طرح ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے. میری دلی طور پر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو مستقبل کا ایک اچھا معلم بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اصلاح دین کا کام لے. اللہ تعالیٰ ان کی جہود کو قبول فرمائے، ان کے والدین، ان کے اساتذہ جو اس پر محنت کر رہے ہیں، انتظامیہ جو اس پر محنت کر رہی ہے، اللہ رب العزت ان تمام کی جہود کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے ان بچوں کو صدقہ جاریہ بنا دے. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں سورۃ الشعراء سے، اس میں قرآن مجید کا ایک بڑا جامع تعارف ہے، لیکن چونکہ وقت میں خود بھی محسوس کر رہا ہوں کہ بہت تھوڑا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن مجید رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. نزل بہ الروح الامین، اسے روح الامین یعنی جبریل امین لے کر آئے ہیں. کہاں لے کر آئے؟ علی قلبک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں. یہ قرآن مجید کس زبان میں ہے؟ بلسان عربی مبین. یہ قرآن مجید واضح عربی زبان کے اندر ہے.
اس قرآن مجید کے تعلق سے اگر ہم قرآن مجید سے ہی معلوم کریں تو قرآن مجید اپنے بیان کو خود کرتا ہے۔ اگر ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید کب نازل ہوا، کس مہینے میں نازل ہوا، تو بتایا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ رمضان کا تو پورا مہینہ ہے، اس میں کسی خاص موقع پر یہ نازل ہوا ہے؟ فرمایا ہاں، لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور یہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ بتایا گیا کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، تمام لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، اگرچہ اس سے صحیح معنی کے اندر جو فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ متقین لوگ ہیں۔ اس لیے جہاں یہ کہا گیا کہ ھدی للمتقین، اس آیت میں اور ھدی للناس کے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں، یہ پیغام تو عام ہے، ہدایت عام ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ متقی ہیں۔ اور یہ قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موقع بموقع بالتدریج تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، اور اس میں تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں کئی حکمتیں تھیں۔ ان میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ سارا قرآن اگر بیک بارگی آپ پر نازل کر دیا جاتا تو شاید آپ اس کو برداشت نہ کر پاتے۔ یعنی قرآن مجید نے اس کے جو وجوہ بتائی، ان میں ایک وجہ کذالک لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو ثابت رکھیں، کیونکہ بیک بارگی اس کا نزول، جب اللہ کے نبی پر اس کا نزول ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی بڑی ایسی کیفیت بن جاتی بعض دفعہ وحی کے نزول سے کہ سخت سردی کا موسم ہوتا اور آپ کی جبین اطہر پر پسینوں کے قطرات نمودار ہو جاتے، اور خود قرآن مجید کی آیت اس پر شاہد ہے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے پیغمبر ہم آپ پر قول ثقیل کو نازل کرنے والے۔ تو ایک وجہ اس کی یہ بھی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ قرآن مجید لوگوں کی چونکہ اصلاح احوال کے لیے نازل ہوا ہے، تو جس موقع پر جس جگہ جس چیز کی ضرورت محسوس کی قرآن نازل ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن مجید کے اندر مضامین کے اعتبار سے کوئی ترتیب دیکھنا چاہیں تو وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ سب سے پہلے توحید کی آیت آ رہی ہو، پھر شرک کی مذمت آ رہی ہو، پھر احکامات آ رہے ہوں، پھر احکامات کے فضائل بیان ہو رہے ہو، اس طرح کی کوئی ترتیب قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اس لیے اکثر و بیشتر مفسرین نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد، جس سے آج بہت زیادہ غفلت برتی جا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ فوز الکبیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کا جو اصل مقصد تھا، جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تہذیب و نفوس البشریہ، انسانی نفس کو مہذب بنانا، ایک انسان کو مہذب بنانا۔ اور یاد رکھیے مہذب ہونے کی تعریف یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کو کپڑے پہننے کا سلیقہ آتا ہو، ایک انسان کو گفتگو کا سلیقہ آتا ہو، ایک انسان کو لوگوں کے ساتھ میل جول کا طریقہ آتا ہو۔ یہ انسان کے یا قوموں کے مہذب ہونے کی علامت نہیں۔ مہذب ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بندے کو اللہ کا تعارف ہو، اور تہذیب ایک شخص میں اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک وہ صحیح معنی کے اندر مسلمان نہ بنے۔ یعنی اگر کسی کے پاس ایمان ہے،
اسلام کا نور ہے، ایمان کی روشنی ہے، تو اس کے پاس جو نفس کا جو یہ تہذیب ہے وہ موجود ہے، اور جس کے پاس یہ چیز نہیں ہے وہ بھلے بظاہر لوگوں کی نظر میں کتنا ہی مہذب ہو، شرعی اعتبار سے اولئک کالانعام، ایسے لوگ جانور ہیں، بلکہ فرمایا بل ہم اضل، یہ لوگ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور تو جانور ہونے کی وجہ سے، بے عقل ہونے کی وجہ سے ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا، لیکن انسان تو عقل اور شعور جیسی نعمت سے مالا مال ہو کر بھی اگر اسلام سے، ایمان سے، ان چیزوں سے دور ہے تو اس سے بڑی اس کی ہلاکت کوئی نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ نزول قرآن کا مقصد یہ ہے کہ تہذیب و نفوس البشریہ، انسانی نفوس کی تہذیب کرنا، اسے مہذب بنانا، اسے صحیح معنی کے اندر مسلمان بنانا، وَدِمْغُ عَقَائِدِ الْبَاطِلَةِ، اور باطل عقائد کا جو ہے خاتمہ کرنا، وَنَفْيُ الْأَعْمَالِ الْفَاسِدَةِ، اور فاسد اعمال کی نفی کرنا، یہ اصل قرآن کے نزول کا مقصد ہے۔ ہم قرآن کے نزول کے مقصد سے آج کل الا ماشاء اللہ بہت زیادہ غفلت کی طرف جا رہے ہیں۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے موطا امام مالک کے اندر، وہ اپنے دور کے اندر لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں تم ایک ایسے دور میں ہو جس دور کے اندر قراء تھوڑے ہیں اور حروف کی رعایت کر کے پڑھنے والے بھی تھوڑے ہیں، لیکن فقہا بہت ہیں، سمجھنے والے لوگ بہت ہیں، عمل کرنے والے لوگ بہت ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تمہارے اندر دینے والے لوگ بہت زیادہ ہیں اور مانگنے والے لوگ بہت کم ہیں، لیکن فرمایا کہ تم پر ایک ایسا دور بھی آئے گا جب کیا ہوگا کہ تمہارے اندر قراء بہت زیادہ ہوں گے، قرآن کے حروف کی حدود کی بڑی رعایت کریں گے، لیکن وہ اس کو سمجھنے سے عاری ہوں گے۔ اس پر یعنی بہت سے لوگوں کو، یعنی میں نے یہ دیکھا خاص طور پر رمضان کے اندر کہ لوگ اس قاری کے پیچھے نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے جو بڑی اچھی قرأت کے ساتھ، بڑے اچھے لحن کے ساتھ قرآن پڑھتا ہو۔ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ کوئی قابل مذمت بات نہیں ہے، لیکن قابل مذمت پہلو یہ ہے کہ ہماری کوشش صرف اسی حد تک رہتی ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سال ہر سال سے وہ قرآن مجید تو سنتے ہیں، لیکن اس سننے کے بعد ہماری عملی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس لیے کہ ہم سنتے ضرور ہیں لیکن اس کو ایک قدم آگے بڑھ کر جو سمجھنا چاہیے اس میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ قرآن مجید ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا تقاضا کیا ہے، ہم سے کیا چیز مانگی ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دے رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب کبھی قرآن کی تلاوت کرو اور یہ لفظ آ جائے یا ایھا الذین آمنوا، تو اب ٹھہر جاؤ، رک جاؤ اور اس مقام پر تھوڑا غور کرو، تدبر کرو، اس لیے کہ یہاں دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے رہا ہے تو اس کو بجا لاؤ، یا اللہ تعالیٰ کسی چیز سے روک رہا ہے تو اس سے رک جاؤ۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب کوئی قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھے۔ اسی لیے جو جامعہ اسلامیہ کے بانیان میں سے تھے شیخ ابو بکر الجزائری رحمہ اللہ، انہوں نے باقاعدہ قرآن مجید کے اندر یہ جتنے مقام پر یہ لفظ آئے یا ایھا الذین آمنوا، تو وہ سارے مقامات انہوں نے ایک کتاب میں جمع کر دیے، اور جب جمع کیے تو ان کی جب تعداد گنی گئی تو وہ 91 ہے، 91، کہ اتنے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کوئی بات کہی ہے، کسی چیز کا حکم دیا ہے، کسی چیز سے روکا ہے۔ اب اگر آج کسی سے یہ پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کو کس چیز کا حکم دیا قرآن مجید میں ان کو مخاطب کر کے، تو شاید کسی کی توجہ نہ ہو،
تو اس بات کی زیادہ ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ موجودہ حالات کے اندر جو چھوٹے چھوٹے یہ دینی مراکز ہیں، اس میں جو حفظ پر، تجوید پر ایک اچھا کام ہو رہا ہے، مستقبل میں کچھ بعید نہیں کہ انشاءاللہ ان بچوں کو جو ہے قرآن کے ترجمے سے بھی، اس کی تفسیر سے بھی، اس کے معانی سے بھی، ان کے اندر اس طرح قرآن کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھا دی جائے اور ایسا انہیں قرآن مجید پکا کرا دیا جائے۔ کوشش کریں کہ بچہ آپ کے یہاں سے جو حافظ ہو کر نکلے، میں نے کئی ایسے بچے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں بہت اچھا حفظ کیا اور بالآخر جب وہ عملی دنیا کے اندر چلے گئے، کسی اور فیلڈ میں چلے گئے، لیکن رات کو جب یہ مصلی پر کھڑے ہوئے تو الحمدللہ اسی طرح قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ آپ کے مسجد کے اندر اس کی زندہ مثال ڈاکٹر عبد الرحمن ہے حفظہ اللہ، کہ ماشاءاللہ وہ جس فیلڈ میں بھی ہے، لیکن رمضان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مصلی پر کھڑا ہے اور جو یاد کیا ہوا ہے وہ اللہ کے فضل سے یاد ہے۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ جہاں میں ان بچوں کو جو حفظ کر چکے ہیں، جہاں یہ ان بچوں کے لیے باعث مبارک ہے، ان کے والدین کے لیے باعث مبارکباد ہے، ان کے خاندان کے افراد باعث مبارکباد ہیں، ان کے اساتذہ کرام مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے اساتذہ کرام مبارکباد کے مستحق ہیں، وہاں میں اس بات کی بھی تلقین کروں گا بطور خاص ان کے والدین سے اور ان کے اساتذہ سے کہ آپ اس بچے کے ساتھ اگر مخلص ہیں، والدین اگر اپنی اولاد کے ساتھ مخلص ہیں، تو آپ کبھی بھی اپنی اولاد کو حفظ کرانے کے بعد اس کو بالکل آزاد نہ چھوڑیں۔ میں نے ایسے بہت سے بچے دیکھے جنہوں نے حفظ کیا اور 3-4 سال والدین نے تھوڑی بہت نگرانی کی اور آج وہ بچے قرآن بھول گئے۔ یعنی میں نے یہاں تک دیکھا جو نہیں ہونا چاہیے کہ بعض بچے دینی تعلیم کے لیے کسی جگہ گئے اور جب واپس آئے تو وہ اتنے مصروف رہے کہ ان کی قرآن کی طرف توجہ نہ رہی اور وہ قرآن مجید بھول گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تو اساتذہ بھی اپنے شاگردوں کو بار بار یہ تاکید کرتے رہیں اور والدین بھی کم از کم حفظ کرنے کے بعد بچہ 10-12 مرتبہ تراویح پڑھا چکے، 10 مرتبہ کہیں جگہ نہ ملے اپنے گھر کے اندر سنائیں، لیکن وہ ضرور اپنے بچے سے پڑھوائیں، اس سے سنیں، ان کے اساتذہ کی خوشامد کریں، ان سے ٹائم لیں اور اس بچے کو کہیں کہ اس کا روزانہ 1 پارہ، آدھا پارہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لیں، اگر ہم تھوڑی سی کوشش کر لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی محنت ٹھکانے بھی لگے گی، ضائع بھی نہیں ہوگی، اور ایک وقت آئے گا کہ انسان نے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا، آپ قبروں میں بھی چلے جائیں گے، انشاءاللہ آپ کی قبر روشن ہو جائے گی، ٹھنڈی ہو جائے گی، اور یہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اللہ رب العزت یہ جو چند باتیں کہیں مجھے بھی آپ کو بھی اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔